فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں وضاحت سے بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک نشانی آبائی شہر مکہ مکرمہ کی فتح بھی ہے۔ بائبل نے 10,000 قدسیوں کے جس لشکر کا ذکر کیا ہے، یہ وہی تعداد ہے جو اس معرکے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھی۔ ہندو آج تک جس 14ویں اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی اپنے آبائی دیس کو فتح کرنا شامل ہے۔ یہ وہ عظیم فتح ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو اور اپنے لشکر کو عزت بخشی۔ اس فتح کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس فتح کا پس منظر، اس کے اسباب، اس کے واقعات اور نتائج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس غزوہ کے اسباب کی بات کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے مابین ایک معاہدہ لکھا گیا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مکہ کے نزدیک حدیبیہ کے مقام پر ہونے والے اس صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ الحاق کرے گا، وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اور اس قبیلہ پر حملہ اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ چنانچہ ایک قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور ایک دوسرے قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے آس پاس ہی آباد تھے۔ ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ اس معاہدے سے امن آیا اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے۔ صلح حدیبیہ فریقین کے مابین 10 سال کا امن معاہدہ تھا، مگر اچانک صلح حدیبیہ کے 22 مہینے کے بعد شعبان 8 ہجری 630 عیسوی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے آگے چل کر فتح مکہ کی بنیاد رکھی۔ بنو بکر کے ایک شخص انس بن زنیم نے شعر کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گوئی کی تو خزاعہ کے ایک نوعمر لڑکے نے اعتراض کیا۔ بات بڑھی اور انس نے اس لڑکے کا سر پھوڑ دیا۔ اس سے جھگڑا مزید بڑھ گیا۔ اس پر بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے اپنے سردار نوفل بن معاویہ کی قیادت میں رات کی تاریکی میں وطیر نامی کنویں کے قریب موجود بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس بے خبری کے حملہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بنو خزاعہ اور اپنی جانیں بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنو بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنو خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو لڑکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا۔ اس اچانک حملے سے بنو خزاعہ کے 23 افراد مارے گئے۔ بقیہ افراد شہر مکہ تک بھاگے اور مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک حلیف رافیہ کے گھروں میں پناہ لی۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ قریش کا ایک مقصد تو اپنے حلیف کی مدد کرنا تھا اور دوسرا انہیں دکھ تھا کہ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف کیوں بنے۔ اس واقعہ کے بعد عمرو بن سالم خزاعی نے 40 رکنی وفد کے ہمراہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر تمام حالات سنائے اور مدد طلب کی۔ نماز فجر کے بعد عمرو بن سالم مسجد میں مسلمانوں کے درمیان اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اشعار پڑھے، جن میں کچھ اشعار یہ تھے: قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور آپ کے ساتھ کی ہوئی میثاق کو توڑ دیا۔ انہوں نے پانی کے کنارے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سماعت کیے اور ارشاد فرمایا کہ عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی۔ ادھر بدیل بن ورقہ بھی خزاعہ کی دعوت پر ایک جماعت کے ساتھ مدینہ کو روانہ ہوا تاکہ عمرو کی موافقت کرے۔ چنانچہ یہ ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تفصیلات عرض کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مکہ کے کون سے لوگ اس حملہ میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف اپنے قاصد کو پیغام دے کر بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں: خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اس پر قریش کی طرف سے ایک نابینا شخص قرط بن عبد نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ انہی ایام میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے ایک خواب دیکھا کہ مقام ہجون سے خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے اور پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو منحوس سمجھا اور معاملے کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ ابو سفیان مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کے پاس گیا اور مدد کی درخواست کی، لیکن سب نے انکار کیا کہ اس معاملے میں وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت گھبراہٹ، مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں کہا کہ ابو الحسن، میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچ کر ابو سفیان نے بتایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا اور ان کی رائے کے مطابق لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر آیا ہوں۔ قریش نے کہا، تو کیا محمد نے اسے نافذ کر دیا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ لوگوں نے کہا، تیری تباہی ہو، علی نے تیرے ساتھ محض کھلواڑ کیا۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔
دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبختی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ بھرپور افرادی قوت کے ساتھ رازداری سے اچانک دشمن کے سر پر پہنچا جائے اور شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے چاروں طرف سے شہر میں داخل ہوا جائے، تاکہ دشمن کے پاس سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی دوسرا آپشن نہ بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھرپور تیاری کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ حلیف قبائل کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کے لیے قاصد روانہ کیے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا کہ اس تیاری کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے۔ آپ کے حکم سے مدینہ کے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور مشکوک افراد پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، تاکہ لشکر اسلام کی روانگی خفیہ رکھی جائے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن عظم کی طرف روانہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والے لوگ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سوا کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس مہم کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خیریت کے لالچ میں کفار مکہ کو ایک خفیہ خط کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی بابت آگاہ کیا۔ ان صحابی نے یہ خط سارہ نامی ایک عورت کے حوالے کیا جو پہلے ایک گانے والی تھی، اور ساتھ 10 اشرفیاں بھی دیں تاکہ وہ دوسرے راستوں سے مدینہ سے مکہ جائے اور یہ خط قریش کے سرکردہ افراد تک پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ابھی کے ابھی روانہ ہو جاؤ، روزہ خاخ کے مقام پر ایک عورت ملے گی، جاؤ اس کے پاس خط ہوگا، وہ اس سے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جماعت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچی۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہاں عورت موجود تھی۔ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خود خط نکال کے دے دو ورنہ ہم سخت اقدام کریں گے۔ چنانچہ اس نے وہ خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خاطب بدری صحابی تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ 10 رمضان 8 ہجری بروز بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن حسن غفاری کو مدینہ میں بطور جانشین مقرر فرمایا اور بوقت عصر لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ جس فوج کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے مارچ کیا، اس کی تعداد 7400 جان بازوں پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب روزے سے تھے اور روزہ راستے میں افطار کیا۔ سپاہ اسلام میں 700 مہاجرین، 4000 انصار، قبیلہ مزینہ کے 1000 افراد اور قبیلہ جوہینہ کے 800 افراد اور قبیلہ بنو کعب کے 500 افراد شامل تھے۔ بقیہ مختلف قبائل تمیم، اسد اور قیس کے لوگ راستے میں ملے، جس سے لشکر کی کل تعداد 10,000 تک پہنچتی تھی۔ بنو سلیم کے 1000 افراد قدید کے مقام پر لشکر میں شامل ہوئے۔ قدید کے علاقے تک سپاہ اسلام کے پاس کوئی پرچم نہ تھا اور بنیادی طور پر سپاہ کی ظاہری شکل و صورت ایک فوج کی سی نہ تھی۔
ادیت کے بعد پرچم لہرائے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ایک دوسرے چچا حارث بن عبد المطلب اور پھپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ستیلے بھائی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دے اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلے، اور ساتھ ہی فرمایا اے چچا، آپ ہجرت میں خاتم الہجرت ہیں جیسے میری آخری نبوت ہے۔ اسلامی لشکر نے مدینہ سے مکہ کا راستہ ایک ہفتہ میں طے کیا اور رات کے ابتدائی اوقات میں مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر شمال کی جانب زہران پہنچ کر وہیں خیمہ زن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے تھے اور روزے رکھتے رہے۔ مکہ کے قریب زہران پہنچے تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ یہاں پر آپ نے سارے اسلامی لشکر کو ہزار کی ٹولیاں بنا کر پورے میدان میں پھیلا دیا اور ہر صحابی کو اپنا الگ چولہا روشن کرنے کا حکم دیا۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ فوج کے ساتھ پہرے پر مقرر فرمایا۔ ادھر چرواہوں نے مکہ والوں کو بتایا کہ ایک بہت بڑا لشکر مکہ کے قریب خیمہ زن ہے۔ اس خبر کو سن کر تحقیقات کی غرض سے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے باہر نکلے۔ دوسری جانب عباس بن عبد المطلب نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر طرفین کے فائدے کے لیے کام کیا جائے تاکہ خون ریزی نہ ہو، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے، یہ شاید کسی کے ذریعہ لشکر اسلام کے حملہ اور محاصرہ کی خبر قریش تک پہنچا سکے اور ان کو دلاوران اسلام کی عظیم طاقت اور بے پناہ جرأت و ہمت سے آگاہ کر کے ہر طرح کے مقابلہ کی بات سوچنے سے باز رکھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ اللہ کی قسم بنو خزاعہ ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ، اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل، میں نے کہا ہاں، اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی، واللہ اور قریش میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہرگز طاقت نہیں ہے۔ عباس کی باتوں سے ابو سفیان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور پوچھا اب کیا حیلہ ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ عباس نے جب دیکھا کہ ان کی باتیں مؤثر ثابت ہوئی تو فرمایا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، اب صرف چارہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آؤ اور ان سے امان طلب کرو، ورنہ سارے قریش کی جان خطرہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی سواری پر سوار کیا اور لشکر اسلام کی طرف لے چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پیغمبر کے سامنے عباس اور عمر میں کچھ لفظی جھڑپ ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ ابو سفیان دشمن خدا ہے اور اس کو اسی وقت قتل ہو جانا چاہیے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اسے امان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات ابو سفیان کو ایک خیمہ میں رکھا جائے۔ صبح ابو سفیان کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے مقابلہ سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مقابلہ سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ ابو سفیان کو درے کے دہانے پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ سپاہی اسلام کی عظمت کا مشاہدہ کر سکے، اور اس خبر کو تمام مشرکین قریش تک پہنچائے تاکہ سرکردہ افراد مقابلے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کن لوگوں کا لشکر ہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی تفصیل بتاتے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ انصار ہیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہو جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا عباس کوئی بھی طاقت ان لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، واقعتاً تمہارے بھتیجے نے بڑی زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو سفیان یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ ابو سفیان مکمل طور پر حواس باختہ اور لشکر اسلام کی جنگی طاقت سے ہراساں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کو رہا کر دیں تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر ان کے حوصلوں کو پست کرے۔ ابو سفیان نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اس نے مکہ میں نفسیاتی جنگ چھیڑ کر قریشیوں کو ہراساں کرنے اور بغیر خون ریزی کے ہتھیار ڈالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اس کو اسی وقت کوئی مقام عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے،
اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آگے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بن عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اب بنی کنانہ اس کم بخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخو پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہران سے روانہ ہو کر ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی، فوج کو 4 دستوں میں تقسیم فرمایا اور ہر ایک دستہ کو ایک الگ سمت سے شہر کے اندر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں طرف سے شہر کے محاصرہ کی ترکیب اپنا کر مشرکین کے فرار کے تمام راستے بند کرتے ہوئے ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی چھوڑا اور وہ یہ کہ ہتھیار ڈال دیں۔ خالد بن ولید میمنہ یعنی داہنے پہلو کے افسر تھے۔ آپ کے دستے میں بنو اسلم، بنو سلیم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینہ اور قبیلہ جوہینہ کے لوگ شامل تھے۔ آپ کو حکم ملا کہ مکہ کے زیریں حصہ سے داخل ہوں اور کوہ صفا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بائیں پہلو پر تھے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ انہیں حکم ملا کہ مکہ کے بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اتریں۔ ایک دستہ قیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں مکہ داخل ہوا۔ یہ تمام لشکر اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ آپ نے فوج کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جھڑپ میں دشمن کے 28 افراد مارے گئے اور بقیہ لوگ مکہ سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں، جس کو آج کل جنت معلیٰ کہتے ہیں، مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا گاڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ کو اجازت دی تھی کہ وہ فتح مکہ کے دن عصر کی نماز تک بنو بکر سے وہ تیر میں قتل کیے گئے اپنے مقتولوں کا قصاص لے سکتے ہیں۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے بنو بکر سے تلوار روک لینے کا حکم جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بلائی جانب یعنی قدا سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی خشوع و خضوع طاری تھا، دل تشکر کے جذبات سے معمور تھا، زبان پر سورہ فتح جاری تھی۔ مکہ میں داخلے کے وقت سر اقدس پر خود تھا، پھر سیاہ امامہ باندھ لیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، آپ کا سر اقدس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ آپ نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ آپ کے امامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ اونٹنی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام، یہ ابو جہل کے بھائی تھے، اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے جنگ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف سے فراغت کے بعد کعبۃ اللہ کی کنجی لے کر اسے کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم فرمایا اور کعبہ کو آب زمزم سے دھلوایا۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا، اس کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ اور بلال بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 ستون آپ کے دائیں جانب تھے، 1 ستون بائیں جانب اور 3 ستون پیچھے تھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ سامنے قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بڑے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے اور شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس وقت آپ نے نہ جذباتی تقریر کی اور نہ قریش کی زیادتیوں کا ذکر کیا اور نہ ہی انہیں مرعوب کن دھمکیاں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنی ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزاں ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک در جوک آ کر آپ کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو وہیں صفا پر ہی عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں۔ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہندہ ہو؟ تو بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہ بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے چٹ لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندہ نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے یعنی بنو ہاشم کے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رحمت نازل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنجی عثمان بن طلحہ کے حوالے کی اور فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ اب نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور انہوں نے کعبہ میں طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، لوگوں، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ
اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں مکہ میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ہجرت کے بعد کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ مہاجرین نے حکم سر آنکھوں پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے نہ کسی کے گھر میں مقیم ہوئے اور نہ ہی اپنے ذاتی گھر تشریف لے گئے، بلکہ ہجون کے مقام پر اپنے خیمے میں ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے وہیں سے مسجد حرام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے ستون نصب کیے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔